جیسے یہ چاند طلوع ہوتا ہے شرق تا غرب ایک اچانک ایک بحث شروع ہو جاتی ہے اور بہت سارے خیر کے ایسے کام جن کا زندگی کے اندر راحت اور آسانی کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، ذریعہ ہے، بلکہ بڑی احتیاط اور ذمہ داری سے میں کہتا ہوں کہ ایسے بہت سارے برکت والے کام جن کے کرنے سے ہماری روزمرہ زندگی کو برکت حاصل ہوتی ہے، ہم ان کاموں سے بھی خود کو جو ہے وہ روک لیتے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ یہ سفر جو ہے اس کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے اور اس کے اندر بلائیں جو ہیں وہ وارد ہوتی ہیں، اور پھر ان بلاؤں کی وجہ سے انسانی زندگی پہ اور خاص طور پہ کچھ مخصوص احوال میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان پر کوئی جو ہے نا وہ نحس اثر آ جاتا ہے، نحوست آ جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ برکت سے خالی ہو جایا کرتے ہیں۔ ان نئے معاملات یعنی ان میں رشتوں کا قائم کرنا ہے، کوئی کاروباری معاملہ کرنا ہے، یا کوئی اور دیگر جو زندگی کی سرگرمیاں ہیں جو اس مہینے میں شروع کی جاتی ہیں وہ برکت سے خالی ہو جاتی ہیں اور ان کی تکمیل یا ان کا ہمیشہ قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تصور عمومی طور پر پایا جاتا ہے، اور یہ جو توہم پرستی ہے بنیادی طور پر، کیونکہ یہ توہم پرستی کے ذیل میں، اور توہم پرستی بنیادی طور پر ایسے خوف کا ہی نام ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا عقیدہ جو اس خوف کی بنیاد پر جنم لے جس کی کوئی عقلی دلیل موجود نہ ہو۔ اس لیے سفر کے ساتھ کوئی ایسی عقلی دلیل وابستہ نہیں ہے جس کو ہم بنیاد بنا کر اس سے خوف کھائیں اور اسے برکت سے خالی مہینہ قرار دیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں میں بھی کیونکہ یہ روایت پائی، اس وقت بھی انسانوں کے درمیان اور عرب معاشرے کے اندر سفر کے حوالے سے جو ہے وہ ایک طرح کی احتیاط پائی جاتی تھی اور وہ اس سے خوف زدہ رہتے تھے، اور سبب اس کا یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی روشنی میں ہمیں 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، ان میں 3 لگاتار آنے والے مہینے ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ تینوں ختم ہوتے تھے اور اس کے فوراً بعد سفر شروع ہو جاتا تھا۔ تو وہ گویا یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو حرمت والے، عظمت والے، برکت والے مہینے ہم ان سے محروم ہو گئے ہیں، لہٰذا اب جو ہے نا وہ حفاظت کا، برکت کا جو نظام ہمارے گرد تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب گویا وہ آفات اور بلیات جو پچھلے 3 مہینے سے ہماری منتظر تھیں، ان مہینوں کی برکت کی وجہ سے ہماری زندگی میں نہیں آ رہی تھیں، سفر شروع ہوتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتی ہیں اور وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، سرکار نے اسی کی وضاحت کے بارے میں وہ بڑی نمایاں حدیث ہے، بڑی سادہ سی، اور حضور نے فرمایا کہ ایک تو کوئی متعدی مرض نہیں ہے، یعنی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا کسی ایک شخص سے دوسرے کو جو ہے نا وہ مرض جو ہے وہ شفٹ نہیں ہوتا، اور دوسرا حضور نے یہ فرمایا کہ سفر کے مہینے کے ساتھ کوئی نحوست وابستہ نہیں ہے۔ اور پھر بطور مسلمان ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جب رحمت عالم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، گویا اللہ نے جب اپنی سب سے بہترین نعمت رحمت دو عالم کے طور پر، سرکار دو عالم کے طور پر ہمیں عطا فرما دی، تو اس کے بعد نحوست کا کوئی تصور پایا ہی نہیں جاتا۔ یہ سارے باطل خیالات ہیں اور ہم سب کو اس سے جو ہے اس عقیدے پر دوبارہ سے ری وزٹ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات کتنی حقیقت ہے، کیونکہ ہم بھی یہ سنتے آئے ہیں، نحوست والا معاملہ تو آپ نے کلیئر کر دیا، دین کی اس میں احکامات کیا ہیں، سنت طریقہ کیا ہے، کیا جنات کا، آسمانی مخلوقات کا نزول زیادہ ہوتا ہے اس مہینے میں، اس کے بھی کوئی اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایک بہت سادہ سی بات ہے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی میں دھلی زبان سے ہم تک یہ خبر پہنچی کہ ہر لمحہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس وقت اللہ کی دیگر مخلوقات کا ہماری زندگی کے اندر عمل دخل نہ ہو اور وہ آسمانی دنیا سے جو ہے وہ ہماری ظاہری زندگی کے اندر شامل نہ ہوتے ہوں، اور بالخصوص ہر روز کی بنیاد پر، یہ محرم سفر کسی مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہر روز کی بنیاد پر آپ تصور کیجئے کہ فجر کی نماز کے بعد جسے ہم عرفیت میں وقت زوال کہتے ہیں، اس کے اندر بھی، اور جو غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ اس طرح کے روزانہ کی بنیاد پہ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا نزول ہماری زندگی میں نحوست کا باعث بنتا ہے۔ کوئی خاص تسبیح یا ایسے اعمال جس سے ہم مزید برکات سمیٹ سکیں؟ بہت سادہ سی بات ہے جی، جب آدمی کو خوف لاحق ہو تو سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ پاکیزہ پناہ میں اپنے آپ کو دینے کی کوشش کرے۔ اللہ کی پاکیزہ پناہ میں دینے کا بہترین طریقہ استغفار کرنا ہے، اپنی توبہ پیش کرنا ہے۔ اگر آپ کو ظاہر کی دنیا میں، باطن کی دنیا میں کہیں خوف محسوس ہو رہا ہے تو وہ جو سب سے کامل امان دینے والا میرا رب ہے اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اوراد و وظائف کے ساتھ بھی، استغفار کے ساتھ، درود پاک کے ساتھ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پاکیزہ ناموں سے برکت لیتے ہوئے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا شروع کریں۔ خرچ کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو حسن سلوک کرنا شروع کریں، یعنی اگر آپ کسی پر مالی طور پر خرچ نہیں کر سکتے تو آپ اس کے لیے راستہ کشادہ کرتے ہوئے، اس کی ناپسندیدہ بات پر برداشت کرتے ہوئے، یہ بھی وہ صدقات ہیں جو اللہ کی رحمت کو آپ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس طرح کے سارے خوف جو ہیں ان سے آپ کی نجات کا باعث